الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا آج کا یہ کورس ائمہ مساجد کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کا موضوع اگرچہ مستقل طور پر تو جو حضرات نماز پڑھاتے ہیں وہ ہیں، لیکن بہت سے مسائل اور احکام ایسے ہیں جو امام کے لیے بھی ہوتے ہیں اور مقتدی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ طلباء کرام کی یہاں تشریف فرما ہے تو بہت دفعہ آدمی کو نماز پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ کئی حضرات آپ میں سے مستقل طور پر امامت کا فریضہ سر انجام بھی دے رہے ہوں گے، تو اس لیے جو حضرات بھی تشریف فرما ہیں وہ دھیان اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرا موضوع طہارت سے متعلق ہے، تو پہلے طہارت اور پاکی کے بارے میں جو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے پیارے بندوں کی مختلف خوبیاں اور مختلف صفتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 76 ہے۔ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک خوبی بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور وہ خوبی ہے پرہیزگاری کی اور تقویٰ کی۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المتوکلین، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 159 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ وہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 149 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ صابرین کا ترجمہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے، عام طور پر ہم صبر کرنے والے اس لفظ سے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب المحسنین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورۃ صف کی آیت نمبر 4۔ اس میں ان لوگوں کے محبوب ہونے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں سے محبت ہے اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کی کئی خوبیاں ہیں، کئی صفتیں ہیں، مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے محب بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے۔ یہ بھی بڑی سعادت اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن جو مقامات اور جو آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ تو یہ جو درجہ ہے محبوب ہونے کا یہ تو محب ہونے سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے لیے تو یہی بڑی سعادت اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔
محب بن جائیں، اور اگر ان کا محبوب بننے کا طریقہ اور راستہ ہمیں معلوم ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم محبوب بن جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پاکی کا خوب اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ فرماتے ہیں کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے نمازیوں کی تعریف کی ہے، اور ان کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ پاک ہونے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو جن بندوں سے محبت ہے ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں، پاکی کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ پاکی سے مراد یہاں اپنے جسم کو پاک کرنا بھی ہے اور گناہوں سے محفوظ ہونا بھی ہے۔ دونوں طرح کی پاکی مراد ہے، ظاہری بھی اور باطنی پاکی بھی۔ تو باطنی پاکی تو توبہ سے حاصل ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ظاہری پاکی ہے اس کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو لفظ ہے مطہرین، طلباء ہمارے تشریف فرما ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ باب تفاعل ہے، مطہرین، اس کا مادہ طاہرہ، طہارہ ہے، مجرد میں تھا، اس کا مطلب تھا پاک ہونا۔ اس کے بعد یہ باب تفاعل سے آیا تطہرہ اور اطہرہ، اس کے معنی ہو گئے خوب پاک ہونا۔ اس میں مبالغے اور تکلف کے معنی پیدا ہو گئے۔ خاصیات ابواب جو آپ نے پڑھی ہیں اس کا آپ کو پتہ چلے گا آج کہ وہ بھی کوئی مفید چیز ہے، اس سے بھی قرآن مجید کے جو کلمات ہیں ان کے معنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہاں باب تفاعل کے معنی تکلف اور مبالغے کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ پاکی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں پاک ہونے کی، ان سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ تو یہ خوبی ہے ایک، اس کو بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پاکی کا جو اہتمام کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو پوری کوشش اپنی کرنی ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، مختلف جہتیں اس کی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم بات اور ایک اہم پہلو وہ ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ دیر تک انہیں تھوڑے تھوڑے قطرے آتے رہتے ہیں، فوری طور پر پوری طرح پاکی انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تھوڑی سی تری بعد میں آ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے بعد میں آ جاتے ہیں، ان سے پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو پھر بڑے خطرے اور نقصان کی بات ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو ائمہ حضرات تشریف لائے ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ جو ائمہ حضرات تشریف لائے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، اندر تشریف لے آئیں۔ جی، تو پیشاب کے بعد جو ایک صورت عام طور پر پیش آتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے اصلاح انقلاب امت، اس میں حضرت فرماتے ہیں الفاظ کہیں کہیں میں نے آسان کر دیے ہیں، باقی بات حضرت ہی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی باوجود قطرے کے اندیشے کے
فوراً صرف پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، یعنی قطرہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یوں ہی پیشاب کیا اس کے فوراً بعد پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، اور پھر قطرہ آ جاتا ہے، اگر خبر بھی ہو گئی اور وضو بھی دہرا لیا مگر شلوار پاک نہیں کرتے، تو فوری طور پر اگر آپ نے پانی سے استنجا کر لیا اور اس کے بعد قطرہ آ گیا تو آپ نے وضو دہرا بھی لیا لیکن جو پیشاب کچھ لگا ہے شلوار پر، اس سے شلوار پر بھی ناپاکی لگ گئی نا، اس کو پاک نہیں کرتے۔ اور اس طرح کئی بار میں معافی کی مقدار سے بڑھ جاتا ہے، جب 2-3 دفعہ ایسے ہوگا تو وہ قطرہ پھیل جائے گا اور نجاست کی جو معافی کا نصاب ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور اسی کپڑے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر علم نہ ہوا تو بے وضو ہی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر شبہ ہو کہ بے خبری میں معذور ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے۔ اگر یہ سوال آئے ذہن میں کہ جو پیشاب کرنے کے بعد ہلکا سا قطرہ آیا ہے، تھوڑی سی تری آئی ہے، وہ تو اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو پھر ہم تو معذور ہوں گے نا، پھر اس کو پاک کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا اہتمام کا کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت دیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ معذور اس وقت ہے جب وضو ٹوٹنے کا احتمال غالب نہ ہو، معذور تب ہوگا جب وضو ٹوٹنے کا احتمال غالب نہ ہو، ورنہ اس احتمال کو ختم کرنا واجب ہوگا، اور جب قوتوں میں کمزوری نظر آ رہی ہو تو قطرہ ختم کرنا واجب ہوگا۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت کی ارشاد فرمائی ہوئی بات ہے۔ کہیں کہیں مشکل الفاظ کی جگہ میں نے آسان لفظ رکھ دی ہیں، باقی بات اصل میں یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو بعد میں قطرے آ جاتے ہیں ان سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں قطرہ کا آنا عموماً یقینی ہو گیا ہے، چونکہ اب قوتیں بہت کمزور ہو گئی ہے، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں قطرہ کا آنا عموماً یقینی ہو گیا ہے، یعنی عام طور پر یہ صورت پیش آتی ہی ہے، ہر انسان کو عام طور پر یہ صورت پیش آتی ہی ہے، تو یہ اس سے پاکی حاصل کرنے کا جو اہتمام ہے یہ بڑا ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کو استبراء بھی کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، اس قطرے کو ختم کرنا اور اس طرح سے پاکی حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے اسے فقہا کی زبان میں استبراء کہتے ہیں۔ تو اب فقہا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اطمینان ہو جائے کہ جو انہوں نے کتاب و سنت سے احکام سمجھے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو صاف طور پر ذکر کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے تشریف لے آئیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، فقہا کا میں آپ کو کلام عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر فتاوی شامی جو فقہ کی مشہور کتاب ہے جس کو دیکھ کر فتاوی کے جوابات لکھے جاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اما نفس الاستبراء حتی یطمئن قلبہ بزوال الرشح فہو فرض، کہ جو یہ استبراء ہے جس سے آدمی کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی چیز اندر سے نہیں آئے گی، جو تھوڑے بہت قطرے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ایسے کرنا اپنے دل کے اطمینان حاصل ہونے تک یہ فرض ہے۔ دیکھیے، جب فقہا احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مختلف درجوں کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض فرماتے ہیں، بعض دفعہ واجب فرماتے ہیں، بعض دفعہ سنت فرماتے ہیں، مستحب فرماتے ہیں، یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں استبراء کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا گیا ہے؟ فرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس
کا مطلب ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، تو اس کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی فقہا کے کلام میں اس کی بالکل واضح طور پر ہمیں اس کا حکم ملتا ہے کہ ایسے کرنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ اس بارے میں کچھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ ان قطروں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سا ایسا ہمیں تدبیر کرنی چاہیے جس سے ہمیں ان سے پاکی حاصل ہو جائے۔ اس بارے میں جو فقہاء کرام نے کلام فرمایا ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک متعین اور طے شدہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی پر اسی طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہو جائے، ایسے نہیں ہے، بلکہ آدمیوں کی طبیعت کے لحاظ سے اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کھانسنا ایک طریقہ فقہا نے لکھا ہوا ہے، چلنا پھرنا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، ٹیشو پیپر باریک کر کے وہاں رکھ لینا یہ ایک طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح مختلف طریقے فقہاء کرام نے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی طریقے کو اختیار کرنا اور پیشاب کے بعد یہ جو تھوڑی سی تری آتی ہے، تھوڑے سے قطرے آ جاتے ہیں، ان سے پاکی کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو پھر خطرہ ہے، بلکہ کبھی اندیشہ ہے کہ ہمارا وضو بھی باقی نہیں رہ سکے گا اور نماز بھی نہیں ہوگی، اور چند دفعہ کے بعد ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس سے زیادہ تفصیل میرا خیال ہے یہاں بیان کرنا اس مسئلے کی مناسب نہیں ہوگا، لیکن اتنی بات آپ کے سامنے ابھی تک جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس سے آ گئی ہوگی کہ یہ بہت اہم بات ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے جو طریقے ہیں پاکی حاصل کرنے کے وہ بھی مختلف ہیں۔ اپنی طبیعت کے مطابق جس طریقے سے بھی اطمینان ہو جائے دل کو کہ اب کوئی چیز اندر سے نہیں آئے گی اور میں بالکل پاک ہو گیا ہوں، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اور اپنے جو بیت الخلاء سے فراغت کے اوقات ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے ہوں کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے آپ فارغ ہو جائیں، تاکہ نماز کے قریب آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت پیش نہ آئے۔ مزید تفصیل اگر آپ نے معلوم کرنی ہو تو بعد میں کسی سے بھی دارالفتاء سے، حضرت استاد محترم سے، مجھ سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بات امید ہے کہ آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ استبراء پیشاب کے بعد یہ بہت ضروری کام ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس سے ساتھ ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض دفعہ آدمی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے اس کو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بعض آدمیوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وسوسوں کا اثر بہت لیتی ہیں یا انہیں وسوسے آتے بہت ہیں، اور خاص طور پر یہ پاکی ناپاکی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں آدمی جب احتیاط کرنے لگتا ہے، تکلف اور مبالغے سے کام لیتا ہے تو بعض دفعہ وساوس کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نئی پریشانی ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر بعض دفعہ تکلیف کے صورتحال پیش آتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں جب بڑے تقاضے سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اپنے بدن کے اندر سے بھی ناپاکی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اتنے مبالغے کے مکلف نہیں ہیں کہ بدن کے اندر جو ناپاکی رہ گئی ہو اس کو بھی اہتمام کر کے کوشش کر کے نکالیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ایک طویل عرصے سے بڑی تکلیف میں مبتلا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے خادم کو پہلے یاد کر لیا ہوتا تو آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جاتی۔ تو بعض دفعہ آدمی وسوسے کا شکار ہو کر اتنی تکلیف میں پڑ جاتا ہے، تو وساوس کا شکار بھی نہیں ہونا، لیکن اس مسئلے سے بالکل لاپرواہی بھی اختیار نہیں کرنی۔ ایسے بھی نہیں کرنا کہ جو ہی آپ واش روم سے پیشاب کر کے نکلے ہیں فوری طور پر آپ نے استبراء کا تو کوئی خیال نہیں کیا اور فوراً وضو کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ آپ بالکل استبراء کا اہتمام ہی نہ کریں، یہ بھی غلطی ہے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ تکلف کرنے لگیں کہ وساوس کا شکار ہونے لگیں
اور مشقت میں پڑ جائیں، یہ بھی ایک انتہا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ دونوں کے درمیان رہنا ہے، معتدل طریقہ اختیار کرنا ہے اور پاکی کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ امید ہے کہ سارا واضح ہو گیا ہوگا، اور مزید تفصیل بھی اگر احباب میں سے کسی کو درکار ہو تو وہ بعد میں معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کرنا بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا بہتر ہے۔ کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے اور بیٹھ کر غسل کرنا بھی جائز ہے، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا یہ بہتر ہے۔ حضرت نے امداد الفتاویٰ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو گیا کہ مجھے قطرہ آیا ہے تو صرف اس شبے کی وجہ سے نماز نہ توڑے، بلکہ نماز پڑھ کر فوراً دیکھ لے اور دیکھنے پر جو صورت پیش آئی ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ صرف شبہ پیش آنے کی وجہ سے نماز کی نیت نہ توڑی جائے۔ یہ بھی حضرت نے امداد الفتاویٰ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کے لیے آدمی جب جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مستقل اور الگ دعا نہیں ہے، بلکہ جو مشہور دعا ہے بیت الخلاء سے باہر پڑھی جاتی ہے وہی آپ پیشاب کرنے جائیں تو وہی پڑھیں، اور جب باہر تشریف لائیں تو دونوں کے لیے پیشاب پخانہ دونوں کے لیے وہی دعا ہے۔ پیشاب کے لیے کوئی الگ سے مستقل دعا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اٹیچ باتھ ہوتا ہے جس میں غسل خانہ بھی ہوتا ہے اور بیت الخلاء بھی ہوتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اور قضاء حاجت کی جگہ اور غسل کی جگہ کے درمیان کوئی دیوار یا آڑ نہیں ہوتی۔ ایسی صورت پیش آتی ہے۔ اس قسم کے اٹیچ باتھ میں وضو کے شروع اور درمیان کی دعائیں زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ان کا نام لینا زبان سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں آڑ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیت الخلاء ہی سمجھا جائے گا۔ اگرچہ غسل کرنے کے لیے بھی کچھ حصہ وہاں مقرر ہے، لیکن چونکہ درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے اس لیے یہ سمجھا جائے گا گویا کہ بیت الخلاء میں ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اور یہ بے ادبی کی بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایسی جگہ دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر پڑھنے کی اجازت ہے، اور وضو کے بعد والی دعا باتھ روم سے باہر آ کر پڑھی جائے۔ اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پاکی کے بارے میں کچھ مسائل ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو خوب پاکی کا اہتمام کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔